جھوٹا دفاع نمبر 8، تھرڈ لاسٹ، وہ کہتے ہیں نہیں قسطنطینیہ والی جو بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اچھا قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے، کیسر روم کا شہر یہ ذکر ہے، اور کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا، وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطنیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ ہوتی ہے، اور اگر قسطنطینیہ کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر، پہلا لشکر، کوئی بھی لشکر نہیں، قسطنطینیہ پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں، پہلا لشکر کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے، وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا، تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا، یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا، وہ 7واں لشکر تھا۔ اگر 2 لشکر بھی گئے ہونا تب بھی وہ پہلا نہیں ہے، وہ بعد والا ہے۔ پہلا لشکر وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے جب گئے، ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے، یزید نہیں تھا، اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے۔ آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں، اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا، استنبول۔ تو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت جو لشکر گیا تھا اس کے امیر کون تھے؟ خالد ابن ولید کا بیٹا، اور اس کے بعد مسلسل وہ شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے میں وہ فوت ہوئے۔ تو جس میں فوت ہوئے وہ تو بعد میں ہوگا نا، جس میں زندہ تھے وہ پہلے۔ تو اگر 2 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ دوسرا ہے، ویسے یہ 7واں ہے۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلا نہیں ہے، اس سے بھی پہلے منذر بن زبیر لے کے گئے، وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، عبداللہ جابر دامانوی صاحب، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا۔ بہرحال یہ تو نہیں بنتا، یہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور جگہ جگہ یہی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے چوہا چھوڑا، اسی کو لے کے پھر بعد کے لوگ چلے، حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور جنت لشکر والی بشارت اس کے اوپر فٹ کر کے تو خاری کمائی۔ میں نے اسی وقت ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کی علمی اصلاح کی کوشش کی تھی۔ باقی جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور دعوت حق کو نقصان ہوا ہے ان کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا تھا یار ابن تیمیہ کی تقلید چھوڑو، میں نے بخاری اور ابو داؤد سے ثابت کیا ہے کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا، اور یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پہلی دفعہ جرأت کی الحدیث رسالے میں، یہ پورا تحقیقی مضمون لکھا۔ پھر ہمارے جو دوسرے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے باقاعدہ اپنے جمعے کے خطبے میں شیخ زبیر صاحب کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا اس وقت ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے۔ اب تو اہل حدیثوں کو اپنے گھر کی خبر پتہ چل گئی ہے کہ ان کے اپنے بڑے محدث نے بھی بتا دیا کہ یہ ابن تیمیہ نے غلط بشارت فٹ کی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط فٹ کی تھی۔ احادیث کی روشنی میں قسطنطینیہ کا وہ والا لشکر جو پہلا لشکر تھا جس کے لیے بشارت تھی، اس میں یہ شامل ہی نہیں تھا۔ اور جس زمانے میں گیا اس وقت تو یزید دودھ پیتا بچہ تھا، 6 سال سے کم ہی عمر تھی اس کی، بہت زیادہ بھی لگا لیں۔ فتح تو خیر یہ صحابہ سے بھی نہیں ہوا، قسطنطینیہ تابعین سے بھی نہیں ہوا، تبع تابعین سے بھی نہیں ہوا۔ یہ 9ویں صدی ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال کے بعد، 850 تقریباً سال کے بعد یہ فتح ہوا۔ 19 مئی 1453 سلطان محمد فاتح، اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے ترکیے والوں نے۔ آج چل رہا ہے 7 محرم 1446 ہجری بمطابق 14 جولائی 2024، یہ فتح ہوا 19 مئی 1453، یعنی آلموسٹ 8 سے سمجھ لیں 600 سال پہلے۔ ارطغرل کی اولاد میں سے جو 7واں سلطان تھا، سلطان محمد فاتح، اس کی عمر اس وقت 24-25 سال تھی، اس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا۔ لیکن وہ فتح کرنے والے کے لیے بشارت نہیں تھی، بشارت تھی جس نے پہلا حملہ کیا۔ وہ فتح کرنے والے کے لیے جو بشارت ہے مسند احمد میں کہ وہ بڑا اچھا امیر ہوگا، وہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے،
لیکن جو جنت کی بشارت تھی وہ پہلے لشکر کے لیے تھی. یہ جناب ٹوٹل ان کی گیم تھی جس سے انہوں نے جنتی اسے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور یوں آگے ہم نہیں کہتے وہ جہنمی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن جھوٹی بشارتیں تو جنت کی فٹرا نہ کریں.